دوستو، یہ داستان ہے اللہ کے ایک ایسے برگزیدہ نبی کی جنہیں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور حیران کر دینے والا مشن سونپا گیا۔ یہ کہانی ہے ایمان کی، صبر کی اور پھر ایک ایسے طوفان کی جس نے پوری دنیا کو بدل ڈالا۔ آدم علیہ السلام کے بعد جب کئی نسلیں گزریں تو انسان آہستہ آہستہ سیدھے راستے سے بھٹکنے لگے۔ پہلے تو لوگ اپنے نیک بزرگوں کی یادگار کے طور پر مجسمے بناتے تھے، لیکن پھر نسلیں گزرتی گئیں، وقت آگے بڑھتا گیا اور وہ بت جو یادگار کے لیے بنائے گئے تھے اب ان کے سامنے سجدے ہونے لگے اور شرک تیزی سے پھیلنے لگا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک ایسے نبی کو بھیجا جن کا ایمان چٹان سے زیادہ مضبوط تھا، جو صبر کا پہاڑ تھے۔ جی ہاں دوستو، حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں حکم دیا اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ دردناک عذاب آ جائے۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا۔ وہ بازاروں میں گئے، گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے، کبھی کھلے عام بولے اور کبھی چپکے سے سمجھایا، کبھی نرمی سے کبھی سختی سے، ہر انداز اپنایا، ہر راستہ آزمایا۔ وہ کہتے، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور قوم کا جواب کہے طنز تمسخر۔ اس قوم کے بڑے سردار کہتے، یہ تو ہم جیسا ایک عام انسان ہے، اگر اللہ کسی کو نبی بھیجنا چاہتا تو وہ فرشتے بھیجتا، اس کی پیروی کون کرتا ہے؟ بس چند غریب اور کمزور لوگ۔ دوستو، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر کوئی ایمان نہ لایا سوائے گنتی کے چند لوگوں کے۔ قرآن پاک میں اللہ خود فرماتا ہے، اور ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 سال رہے، اور پھر وہ لمحہ آیا کہ جس کو ٹالنا ممکن نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، بس جو کچھ وہ کرتے ہیں اس پر غم نہ کھاؤ، اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا ایک عظیم الشان کشتی تعمیر کریں، اور نوح علیہ السلام بغیر ایک لمحہ بھی رکے اپنے کام میں لگ گئے، لکڑیاں کاٹیں، تختے جوڑے اور کشتی تعمیر کرتے رہے۔ اور ان کی قوم وہ پہلے سے بھی زیادہ مذاق اڑانے لگے، کہتے، صحرا میں کشتی، پانی کہاں سے آئے گا؟ وہ نوح علیہ السلام پر ہنستے۔ نوح علیہ السلام کوئی جواب نہ دیتے، انہوں نے خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے۔ کشتی بنتی رہی اور وقت قریب آتا رہا، اور پھر اللہ کا حکم آ گیا، ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں۔ اور پھر ہر قسم کے جاندار جوڑوں کی صورت میں، اور وہ تھوڑے سے ایمان والے لوگ کہ جن کی تعداد بعض روایات کے مطابق صرف 80 کے قریب تھی، سب کو کشتی میں سوار کر دیا گیا۔ صرف 80 لوگ، 1000 سال کی محنت کا نتیجہ، ایک عظیم الشان نبی کے صبر کا امتحان، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو آواز دی، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو، تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے غمزدہ دل کے ساتھ کہا، آج اللہ کے فیصلے سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اور پھر لہروں نے ان کے درمیان دیوار کھینچ لی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک نشانی بتائی، جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لو وقت آ گیا ہے، اور پھر وہ نشانی ظاہر ہو گئی، زمین کی گہرائیوں سے پانی پھوٹ پڑا، آسمان کے دروازے کھل گئے، بارش نہیں صرف طوفان، ایسا طوفان جو شاید دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور نوح نے پکارا، اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور کشتی چل پڑی، پانی بڑھتا رہا، جو لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھے تھے وہ بھی پانی میں ڈوب گئے، جنہوں نے 1000 سال تک نبی کا مذاق اڑایا تھا وہ سب اسی پانی میں غرق ہو گئے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، دنیا ڈوب چکی تھی، کشتی کے اندر جانوروں کی آوازیں اور ان چند ایمان والوں کے دل جو اللہ پر بھروسہ کیے بیٹھے تھے، اور باہر صرف پانی تھا جہاں تک نظر جائے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا، اے زمین
अपना पानी निगल ले और ए आसमान बंद हो जा। पानी उतरने लगा आहिस्ता आहिस्ता मौजज़ाना तौर पर, और फिर अल्लाह ने फरमाया, ए नूह सलामती के साथ उतर जाओ, हमारी तरफ से तुम पर और उन लोगों पर बरकतें हैं जो तुम्हारे साथ हैं। और वो लोग जो इस कश्ती में सवार हुए थे वो आगे आने वाली तमाम नस्लों के आबा व अजदाद बने, और उनमें हम सब शामिल हैं। दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी इसीलिए कहा जाता है। नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में बार बार आता है। अल्लाह ने उन्हें शुक्रगुजार बंदा कहा, और नूह अलैहिस्सलाम को 5 अजीम तरीन अंबिया में शुमार किया गया। वो अकेले खड़े रहे जब सब उन पर हंसे, वो डटे रहे जब सब ने उन्हें छोड़ दिया। वो खुदा के एक उलुल अज़्म पैगंबर थे। दोस्तों, अगर आप इस तरह की इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें।